رات کے قریب 11 بج رہے تھے جب ہم 5 دوست شہر سے دور ایک سڑی پرانی صوفی درگاہ کے کمپاؤنڈ میں پہنچے۔ اس جگہ کا نام لوگ دھیمی آواز میں لیتے تھے، کہتے تھے یہاں ایک پرانا سوکھا کنواں ہے جہاں سے رات کو سرگوشیاں آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک لوکل آدمی بشیر وہ بھی موجود تھا جو ہمیں راستہ دکھا رہا تھا۔ اس نے گیٹ پر رک کر کہا، یہاں مذاق مت کرنا اور اگر کوئی آواز دے جواب مت دینا۔ ہم ہنس دیے، لیکن اس کی آنکھوں میں مذاق نہیں تھا۔ درگاہ پرانی تھی، دیواروں پر ہرا رنگ اترا ہوا تھا، جالیوں پر دھول جم چکی تھی اور ہوا میں مٹی، لوبان اور پرانی لکڑی کی ملی جلی خوشبو تھی۔ کمپاؤنڈ کے بیچ میں وہ مشہور سوکھا کنواں تھا، گہرا، اندھیرا اور بالکل خاموش۔ کیئر ٹیکر بابا کریم نے ہمیں بتایا یہ کنواں 100 سال پرانا ہے۔ پہلے یہاں پانی تھا، پھر ایک رات کچھ لوگ یہاں بند کمرے میں چلا کر رہے تھے، اس کے بعد پانی ہمیشہ کے لیے سوکھ گیا۔ ہم نے ٹارچ آن کی اور کنویں کے اندر جھانکنا شروع کیا۔ صرف پتھر کی دیواریں اور نیچے گہری سیاہ گہرائی تھی۔ پھر اچانک نیچے سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تم نے سنا؟ علی نے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں، جیسے کوئی فرصت سے بات کر رہا ہو۔ ہم نے ٹارچ اور نیچے کی طرف کی، آواز بند ہو گئی۔ جیسے ہی ہم پیچھے ہٹے پھر سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اس دفعہ آواز زیادہ صاف تھی، جیسے 2 سے 3 لوگ دھیمی آواز میں ذکر کر رہے ہوں یا کوئی پرانی دعا پڑھ رہے ہوں۔ بشیر نے گھبرا کر کہا، بس اب یہاں سے چلتے ہیں۔ لیکن علی نے کہا، ایک بار نیچے اترتے ہیں، شاید کوئی جانور ہو۔ کنویں کے سائڈ پر پرانے لوہے کی سیڑھی لگی ہوئی تھی، بہت پرانی اور زنگ لگی ہوئی۔ میں، علی اور سلمان نیچے اترنے لگے۔ ہر سٹیپ پر سیڑھیاں چٹخ رہی تھیں۔ جتنا نیچے جاتے گئے ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی، بہت ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی کہ سانس سے دھواں نکلنے لگا۔ نیچے پہنچ کر ہم نے ٹارچ چاروں طرف گھمائی، کچھ نہیں تھا، صرف پتھر کی دیوار اور بیچ میں مٹی۔ لیکن آواز اب بالکل پاس سے آ رہی تھی، بالکل ہمارے کانوں کے پاس سے۔ واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ میں جم گیا۔ تم لوگوں نے سنا؟ میں نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ سلمان نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اچانک ٹیمپریچر اور گر گیا، جیسے کسی نے فریزر کھول دیا ہو، اور ایک تیز بدبو، پرانی مٹی اور گیلی لکڑی کی، ہوا میں پھیل گئی۔ علی نے ٹارچ سیدھی دیوار پر ڈالی اور ہم سب کی سانسیں رک گئیں۔ دیوار پر پرانے ہاتھوں کے نشان تھے، چھوٹے بڑے اور کچھ ایسے جیسے کسی نے مٹی میں سے نکالنے کی کوشش کی ہو۔ پھر سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ اس دفعہ صرف ایک جملہ بار بار آ رہا تھا، پانی واپس دو، پانی واپس دو۔
اچانک سلمان چیخا، میرا کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہم نے پیچھے ٹارچ ماری، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر سیڑھی کی طرف سے آواز آئی، جیسے کوئی اوپر سے نیچے اتر رہا ہو، لیکن اوپر ہمارے دوست تھے اور وہ چیخ رہے تھے، جلدی اوپر آؤ، جلدی۔ مطلب سیڑھی پہ کوئی اور تھا۔ ہم نے ٹارچ سیڑھی کی طرف ماری اور ایک پل کے لیے ہمیں لگا کہ سیڑھی پر کوئی سفید کپڑوں میں کھڑا ہے، لیکن اگلے ہی سیکنڈ کچھ نہیں تھا۔ ہم تیز سے سیڑھی چڑھ کر اوپر آ گئے۔ جیسے ہی میں سب سے آخر میں اوپر پہنچا، مجھے نیچے سے بالکل صاف آواز آئی، تم واپس آؤ گے۔ میں نے نیچے دیکھا اور قسم سے مجھے لگا کہ کنویں کے اندر اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اس رات کے بعد بابا کریم نے ہمیں ایک بات بتائی جو اس نے پہلے نہیں بتائی تھی۔ اس نے کہا 100 سال پہلے کچھ لوگ یہاں بند کمرے میں روحانی عمل کرتے تھے۔ کہتے تھے انہوں نے کنویں کے اندر کچھ بند کر دیا تھا۔ اس رات کے بعد پانی سوکھ گیا، لیکن آوازیں کبھی بند نہیں ہوئیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر رات کو اس سوکھے کنویں میں جھانکو تو نیچے سے سرگوشیاں آتی ہیں، اور کبھی کبھی کوئی آپ کا نام بھی لیتا ہے۔